बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा बिलावल। भारत चांद पर पहुँच गया तो क्या हुआ, हम भी तो किसी से पीछे नहीं। हमारे हुक्मरानों ने हमें किसी के आगे सर झुकाने नहीं दिया। बिजली के बिल्लात आसमान पर, महंगाई आसमान पर, पेट्रोल की कीमतें आसमान पर। अगर बात की जाए तो तालीमी मैदान में फीसेज आसमान पर, बच्चों के जो यूनिफॉर्म की कीमतें हैं वो आसमान पर, हमारी हर चीज़ आसमान पर। हम भी तो किसी से पीछे नहीं। बात की जाए आज़ाद कश्मीर की तो आज़ाद कश्मीर में भी यही हाल है। यहाँ पर कोई आवाज़ बुलंद करने को ही तैयार नहीं। बात की जाए 15वीं आईनी तरमीम की, जब आज़ाद कश्मीर में 15वीं आईनी तरमीम की बात हुई तो यहाँ पर किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की, लेकिन चंद ऐसे नौजवान यहाँ पर मौजूद थे जो उंगलियों में गिने जा सकते थे। आज हम उनकी मुलाकात करवाएंगे आपसे। मेरे साथ मौजूद हैं राजा सोएब और मुइतबा बांडे साहब। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बांडे साहब, ये बताइएगा क्या वजूहत थी जो नौजवानों को तालीमी मैदान से बाहर निकलने पर नौजवानों को मजबूर किया, नौजवान सड़कों पर निकलने को तैयार हैं? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दरअसल सूरत ये है कि हम एक डिस्प्यूटेड रियासत हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक यहाँ के तमाम शहरियों के, चूँकि रियासत का फैसला नहीं हुआ तो यहाँ के वसाइल का हक, यहाँ के शहरियों का बुनियादी हक, चूँकि कोई भी रियासत हो तो उसके वसाइल का बुनियादी हक ही वहाँ के शहरियों का होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि सूरत आपके सामने है कि ना ही हमारे पास कोई मुनासिब रोज़गार है, ना तालीम है। हमारे 25 लाख से ज़्यादा नौजवान जो हैं वो, क्या वजूहत हैं जो नौजवानों को यहाँ पर रोजगार के मौके नहीं मैसर हो रहे? उसकी वजह ये है कि चूंकि यहाँ पर ये एक टेरिटरी कॉलोनी है और कॉलोनियल सिस्टम के अंदर लोगों की सहूलियात नहीं दी जाती बल्कि उनको दबोचा जाता है ताकि अपने सिस्टम को रन किया जाए। अवामी एक्शन कमेटी जो आपने बनाई हुई है, ये ज़ाती मफादात के लिए बनाई है या अवामी मसाइल के हल के लिए? इसमें बड़ी वाज़ह बात है, मैं अपनी तंजीम का एक स्टेक होल्डर हूँ, सेक्रेटरी जनरल हूँ और सोबी साहब भी तंजीम के सीनियर नायब सदर हैं। अगर ये बात होती तो हम अपनी तंजीमों से करते जो हमारे पास ज़ाती स्टेक भी है, लेकिन हमने अवामी मफाद के लिए तमाम तंजीमों को, तमाम सियासी वबस्ती को बाला ताक रखते हुए तमाम प्लेटफॉर्म को इकट्ठा करके उनका एक मुश्तरका जो निचोड़ है, जो गुलदस्ता हमने तैयार किया वो अवामी एक्शन कमेटी है। ये तो अवामी मफाद की जंग है, इसमें कोई लीडर नहीं है। सोएब साहब बताइएगा कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी बनाई गई, इसको बनाने में कितनी दुश्वारियाँ आपको पेश आई? जी, अवामी एक्शन कमेटी जब हम बना रहे थे, ज़ाहिर है ये स्टूडेंट्स थे, तो उस टाइम जो बेसिक हमारा जो प्रॉब्लम था वो यही प्रॉब्लम था कि मुख्तलिफ जमातों से, मुख्तलिफ पार्टियों से, तंजीमों से लोग थे, उनको इकट्ठा करना एक इंतहाई मुश्किल काम था किसी एक नज़रिए पे, किसी एक सोच पे। चूँकि ये काज अवामी काज थी तो इस पे किसी एक पार्टी पे तो हमने वो डिपेंड करना नहीं था, तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलना था, तो ये काम भी बहुत मुश्किल था। और उसके अलावा जो मुजफ्फराबाद के खासकर जो अवाम है, जो खासे अरसे से बोल नहीं रही थी अपने हुकूक की खातिर, तो उनके अंदर ये शऊर बेजार करना सबसे मुश्किल। मुजफ्फराबाद में बहुत सी कमेटियां और तंजीमें बनाई गई, लेकिन आपकी जो अवामी एक्शन कमेटी बनाई गई, इसकी क्या खास बात है? नौजवान आपके साथ बड़ी तादाद में दिन ब दिन शामिल हो रहे हैं। देखें जी, बेसिक जो वजह है कि अवामी एक्शन कमेटी की इतनी मकबूलियत की यही वजह है कि अवाम तंग है इस महंगाई से, इन नाजायज़ हुक्मरानों की जो मराहत है इनसे तंग है। अब बेसिकली जो अवाम में शऊर जागर होना शुरू हो गया है, अब वो नौजवान नहीं रहा कि वो किसी एक वजीर मशीर के बस नारे लगाता जाएगा, एक उससे सेल्फी लेगा तो वो अपने सियासत करेगा। अब चूँकि ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, अब आगे वही आएगा जो अवामी हकूक़ की बात करेगा और जो अवाम के साथ चलेगा उसी का। आपके ऊपर जो सियासी जमातें हैं उनका प्रेशर है, क्योंकि आप मुख्तलिफ पार्टी से जो नौजवान हैं वो ताल्लुक रखते हैं, इस बारे में बताइएगा। बिल्कुल प्रेशर तो होता है, मगर हमारी पूरी जितनी भी टीम है वो हम सब ने आपस में यही डिसाइड किया है कि चाहे जो भी हो जाए, हमें जितनी भी इसकी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े सियासी तौर पे, अगर अवामी हकूक़ के लिए हमारा कोई फ़ायदा होता है अवाम के लिए तो उसके लिए हम किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। बांडे साहब ये बताइएगा, 31 अगस्त को आपने अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो एहतजाज की कॉल तो दी है, लेकिन जो मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा के अंजुमन ताजरान हैं उन्होंने अपने बिजली के जो बिल्लात हैं वो तो जमा करवा दिए गए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो एक वाज़ह बात है कि हमने किसी को, ये अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद ने किसी भी
شہری کو بل جمع کروانے سے منع نہیں کیا، کیونکہ مظفر آباد میں 31 اگست سے تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، یہ آغاز کا دن ہے۔ 31 کے بعد ہی اصل تحریک کا آغاز ہوگا، جس میں ہم آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے کہ آئندہ ہم بجلی کے بلات جمع کروانے کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے، سیول نافرمانی کی طرف جاتے ہیں یا ہم گریڈ سٹیشنوں پہ قبضے کی طرف جائیں۔ ہر چیز پر لیٹ ری ایکشن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو لے سکتے ہیں۔ آپ موجودہ دور میں دیکھ سکتے ہیں شہر اقتدار مظفر آباد میں جو دریائے نیلم کی حالت ہے، پانی جو ہے اس کے بہاؤ میں کمی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ وہ ایک بات ہے نا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تحریکیں کبھی خواہشات کی غلام نہیں ہوتی، تحریکیں ہمیشہ عوامی خواہشات کے مطابق چلتی ہیں۔ نیلم جیلم پروجیکٹ لگنے اور اس کا معاہدہ ہونے میں دیکھیں ایک عوام تھی، ان کو اعتماد تھا اپنے نمائندوں پہ جو انہوں نے اسمبلی میں بھیجے ہوئے تھے، لیکن وہ ان کی ترجمانی نہیں کر سکے۔ اس ٹائم عوام ان کے گریبان پکڑنے کے لیے باہر نکلی ہے کہ شہر ویران ہو گیا، جو اثرات دریا کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ تو سامنے آ گیا۔ ہم تو اس ٹائم بھی چیخ رہے تھے، ہم نے 4 سال مسلسل دریا بچاؤ کے نام سے ایک بڑی تحریک چلائی، لیکن اس ٹائم لوگ کہتے تھے کہ یہ راہ ایجنٹ ہے۔ کون کہتا تھا؟ جو یہاں ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ صاحب صاحب یہ بتائیے گا، جو ماکڑی واٹر پلانٹ ہے وہ جو عوام کو مطلوبہ صاف پانی ہے وہ پرووائڈ کرنے میں ناکام ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا کیا رد عمل رہا ہے اس پر؟ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو ابھی بنے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا۔ مظفر آباد کے لوگ انشاءاللہ تعالی مزاحمت کے لیے تیار ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مظفر آباد کے اندر ہمارے پاس 2 دریا ہیں بڑے، تو ان پانی ہونے کے باوجود اگر حکومت ہمیں پانی میسر نہیں کر سکتی تو ان کو گھر چلا جانا چاہیے۔ مظفر آباد میں ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق اس میں بھی ہم نے یہ ایڈ کیا ہوا کہ مظفر آباد میں گریٹر واٹر سپلائی کا آغاز کیا جائے، اور یہ نائل حکمران ہیں جو آتے ہیں غریب عوام کا خون پسینے کا ٹیکس کا پیسہ یہ کھا پی کے تو یہ نکل جاتے ہیں۔ صاحب صاحب یہ بتائیے گا، موجودہ جو حکومت ہے وہ فنڈز جو دوسرے ڈسٹرکٹ ان میں منتقل کر رہی ہے، جیسے آپ ٹھوٹے ہسپتال کی مثال لے سکتے ہیں، وہ دوسرے اضلاع میں منتقل کیا گیا اس کا فنڈ، اس پر ایکشن کمیٹی اور جو نوجوان ہیں ان کا کیا لائحہ عمل ہے؟ جی، جو مظفر آباد سے خاص کر فنڈ شفٹ کیے جا رہے ہیں، ان فنڈز کو جو ہمارے جو گڑی دوپٹہ میں اس دن احتجاج بھی ہوا ہے، اسی والے سے احتجاج ہوا ہے کہ مظفر آباد کے فنڈ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کسی اور جگہ۔ ہمیں کسی اضلاع سے، کسی ڈویژن والوں سے، سب پورا کشمیر کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فنڈ ادھر بھی لگنے چاہیے۔ وہاں وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اپنے حکومت کے خزانے سے وہ کر کے تو انہیں فنڈ مہیا کریں، نہ کہ یہ مظفر آباد کے لوگوں کے حقوق کو کاٹ کر آپ اگر ان کے فنڈ قبض کریں گے تو کل کو آپ کو یہ مظفر آباد کے لوگ یہاں روڈوں پہ بھی چلنے نہیں دیں گے۔ محتبہ بانڈے صاحب یہ بتائیے گا، ذرائع کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی ملک کے خلاف کام کر رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ آپ نے دیکھا ہے، اس میں آپ کو کہیں یہ نظر آیا ہے کہ اس میں کوئی ملک دشمن مطالبہ کیا گیا؟ یہ ایسی کوئی بات آپ نے دیکھی ہے اس کے اندر کہ جس میں ایسا کوئی فرد جسے آپ نہ جانتے ہو کہ جو ملک دشمن بات کر رہا ہو؟ چونکہ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو یہ نہیں، میں ایک قوم پرست جماعت سے میرا تعلق ہے، میں اس کا سٹیک ہولڈر ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایکٹ 74 کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ عوامی حقوق کی۔ اس کے باوجود ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ پاکستان کے آئین کی، جو پاکستان کا آئین ہمیں حقوق دے رہا ہے۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کوئی کسی قوم پرست جماعت کا یا کسی اور جماعت کا الائنس نہیں ہے، یہ عوام کا الائنس ہے۔ اس کو محض آپ ایک پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے جو صرف تب کیا جاتا ہے جب حکمرانوں کو لگتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا، عوام تو ان کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، تو پھر ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ یہ سارے راہ کے ایجنٹ ہیں۔ اور ہمیں فخر ہے، اگر ہمیں یہ کوئی تمغات دے رہا ہے تو ہمیں فخر ہے کہ ہم عوامی جدوجہد کی اس کوشش میں ہمیں اگر کوئی اس طرح کے الزامات دے رہا ہے تو ہم تو بخوبی یہ کہنے کو تیار ہیں ہم راہ کے نہیں، عوام کے ایجنٹ ہیں۔ 31 اگست کا جو احتجاج ہے، اگر حکومت نے آپ کے مطالبات نہ مانے
اگلا جو لائے عمل ہے آپ کا وہ کیا ہوگا، اور جو آپ کے مطالبات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ خبریں گردش کر رہی ہیں یہ جو 31 اگست کو احتجاج ہونے جا رہا ہے یہ صرف آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے لیے جو ہے جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی، کیا اس میں کیا صداقت ہے یہ بھی بتائیے گا۔ ہماری چونکہ کور کمیٹی بنی ہوئی ہے باقاعدہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کوئی اس طرح کا لائے عمل نہیں دیا گیا احتجاج کے حوالے سے کہ آدھے گھنٹے کا یا گھنٹے کا احتجاج ہوگا۔ یہ اعلان کیا گیا کہ مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے غیر معینہ مدت تک لے کے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو مزید جو ہے کہ ہم سیول نافرمانی کی طرف جائیں، اور جو یہاں کے گریڈ سٹیشن ہیں، جو نیلم جہلم پروجیکٹ ہے، جو چھدر کلاس پروجیکٹ ہیں، ہم ان پہ قبضے کرنے کی طرف جائیں، ہم ان کا گھیراؤ کریں، ہمارے احتجاجوں کا رخ اس طرف ہو۔ چونکہ ابھی تک ہم نے اس 31 سے ہٹ کے کوئی لائے عمل کا اعلان نہیں کیا۔ ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ ہم نے 31 اگست کو مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کا اعلان کیا۔ آج شام کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں ہم تمام چیزیں واضح کر دیں گے کہ ہماری آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ بہت شکریہ راجہ صہیب جاوید صاحب، مجتبیٰ بانڈے صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، عوامی ایکشن کمیٹی کے متحرک جو نوجوان تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے ہمارے جو بیسک رائٹس ہیں وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کیے جا رہے، ہم عوامی فارم سے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، اور جس جگہ تک جانا پڑا وہاں پہ جائیں گے اور ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ تب تک اپنے میزبان راجہ بلاول کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔